بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم کے کنواں کھودنے میں عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں میں کمی محسوس کر کے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے ساتھی سامنے 10 بیٹوں کو جوان ہوتا دیکھ لوں تو میں ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب ان کی مراد پوری ہوئی تو اپنی نظر دینے کے لیے 10 بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور پجاری سے اپنی نظر کا حال بیان کیا اور کہا کہ ان 10 پر قرآن اندازی ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے نام کا قرعہ دیا۔ ایک طرف پجاری قرعہ نکال رہا تھا، دوسری طرف عبد المطلب یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرآن اندازی کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اس کا نام نکال۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور عبد المطلب کو سب بیٹوں میں پیارے تھے۔ عبد المطلب چھری ہاتھ میں لے کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے گئے، مگر قریش اور عبداللہ کے بھائی انکاری ہوئے اس بات سے کہ عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے۔ آخرکار عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام پر قرعہ نکلا، یعنی عبداللہ ہی کی قربانی دی جائے۔ پھر عبداللہ اور 20 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں پر نوبت پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنا ابن ذبیحین، یعنی میں 2 ذبیح اسماعیل و عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جب عبد المطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہوئے تو ان کو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے، قضیہ ذبح سے اور مشہور ہو گئے تھے۔ قریش کی عورتیں ان کی طرف متوجہ تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ عفت و عصمت میں محفوظ رکھا۔ عبد المطلب ان کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو شرف و نسب و حسب و عفت میں ممتاز ہو، اس لیے وہ ان کو بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ زہرا قریشیہ نسب و شرف میں قریش کی تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہیں نکاح ہو گیا۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور میں آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اسی سال قریش میں سخت قید سالی تھی، اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا مجھے مخملی چادریں نظر آنے لگیں، درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے اور مکہ میں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنت الفتح والا بہتاج کہنے لگے۔ قریش کا ہر ایک چارپایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ کے حمل کی خبر دینے لگا۔ بادشاہوں کے تخت اور بت اوندھے گر پڑے، مشرق و مغرب کے وحشی چرند پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی۔ جن پکار اٹھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ کہانت کی آبرو جاتی رہی اور رہبانیت پر خوف طاری ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہوئے 2 مہینے پورے ہوئے تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ وہاں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے، اور ان کے ترکے میں ایک لونڈی ام ایمن، برقع حبشہ اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد شریف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب الفیل کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنایا
اور شاہبشاہ کو لکھا کہ میں آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں حج طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں بہت ساری باتیں کر دیں۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں، معاذ اللہ۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مخمس میں، جو کہ مکہ مکرمہ سے 2 میل دور ہے، جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دو۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بکریاں ہانک لایا، جن میں سے 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بہت ترجمان گفتگو ہوئی۔ ابرہہ: تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب: میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جسے میں ڈھانے آیا ہوں، معاذ اللہ اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب: میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ابرہہ: خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبد المطلب: پھر تم جانو۔ اور وہ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر وہ خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبیلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر، تو جو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے دروں میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ بہت سارے بہترے اینکس مارے مگر نہ اٹھا۔ آخرکار مکہ کی طرف سے اس کا جو منہ ہے وہ پھیر دیا گیا تو وہ اٹھا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب اس کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا اور جب دوسری سمت میں پھیر دیا جاتا تو ہاتھی اٹھ کر بھاگنے لگ جاتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک کنکری چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکریوں کا مینہ برسانا شروع کیا، جس پر کنکری گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورۃ فیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل و تفلیت کی حالت میں اسیری و غلامی کا دھبہ نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصاری اہل کتاب تھے، جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم اور اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ والسلام، اللہ حافظ۔